جی السلام علیکم سر. سر سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے آج استعفیٰ دے دیا ہے. سر اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب نے استعفیٰ دیا تھا. یہ استعفوں کے پیچھے سر کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں جو ملک میں جو اس وقت عدم استحکام ہے یا سیاسی طور پر جو تلاطم برپا ہے، اس کے اثرات ہمیں عدلیہ میں بھی پڑتے نظر آ رہے ہیں کہ عدلیہ میں حالانکہ یکجہتی ہونی چاہیے. عدلیہ تو ایک رول آف لا کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتی ہے، اور عدلیہ تو ایک آئین کے تحت اسے حلف اٹھایا ہوا ہے. وہاں تو کوئی پارٹی بازی نہیں ہونی چاہیے، کوئی گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں عدلیہ بھی تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا استعفیٰ ہے، اس سے پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو کارروائی ہو رہی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں، جس کے نتیجے میں وہ مستعفی ہوئے، تو یہ ساری کی ساری جو کارروائیاں ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور یہ اس کا پیچھے نہ ہمیں گروپ بندی نظر آ رہی ہے. ہمیں تو یہ یقین تھا اور ہم یہ امید بھی کرتے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے تو وہ یکجہتی لائیں گے سپریم کورٹ میں اور کسی قسم کی گروپ بندی نہیں ہوگی. لیکن یہ ایک بدقسمتی سے یہ گروپ بندی زیادہ واضح طور پر سامنے آ گئی ہے. اس سے پہلے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں بھی یہ گروپ بندی چلتی رہی ہے، لیکن اس حد تک جو ہے نا جی کھل کھلا کے جو یہ اس کے اثرات سامنے نہیں آئے تھے اس دور میں جس طرح اب آ گئے ہیں. اور اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پارلیمنٹ میں کوئی حزب اختلاف ہوتا ہے، کوئی حزب اقتدار ہوتا ہے، مختلف گروپ ہوتے ہیں. عدلیہ میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جج فلاں گروپ کے ہیں، یہ جج فلاں گروپ کے ہیں، کہ ججوں کو دیکھ کے ہم توقع کریں کہ اس کا فیصلہ یہ آئے گا، ان کی پسند یہ ہے، ان کی پسند یہ نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. اور اس قسم کی عدلیہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ آئین کو قابل قبول ہے، نہ اس قسم کی عدلیہ عوام کے لیے کوئی بہتر ثابت ہو سکتی ہے. کہ خدا کے لیے آئین کے مطابق فیصلے کریں، آپس کی گروپ بندی چھوڑیں اور یکجہتی کے ساتھ اس ملک کو جو ہے نا جی وہ ٹریک پر لے کے آئیں، اس ملک کو استحکام لے کے آئیں. جس ملک میں جوڈیشل سسٹم ہی ٹھیک نہیں رہے گا تو اس ملک میں کہاں ترقی ہوگی، کس طرح امن و امان آئے گا؟ جب ججز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو لوگ کیسے ان پر اعتبار کریں گے، ان اداروں پر؟ تو انہیں کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور جو اعلیٰ عدلیہ میں ہمارے فاضل محترم جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ قوم کے لیے سوچیں اور اس آئین کے تحت جو انہوں نے حلف اٹھایا اس پر عمل کریں، نہ کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند پر چلیں. سر آگے مزید بھی اس طرح کے استعفے آنے کے امکان ہیں کیا؟ اگر یہ رویے اسی طرح رہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں عدلیہ میں، اپنے اعلیٰ عدلیہ میں ججز حضرات کے، کہ وہ ہمیں ان کے خیالات پبلکلی بھی سننے میں ملتے ہیں اور ان کے ریمارکس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں جج صاحب کس کی سائڈ لے رہے ہیں، فلاں جج صاحب کس کی سائڈ لے رہے ہیں. تو اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو یقیناً یہ بات آگے بڑھے گی اور یہ جو تناؤ ہے یا یہ تلاطم ہے یہ مزید آگے بڑھے گا. اور اس کا نقصان جو ہے وہ براہ راست میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف عدلیہ کو ہوگا بلکہ ملک میں جمہوریت کو ہوگا. عدلیہ کمزور ہوگی تو جمہوریت اور کمزور ہو جائے گی. جب جمہوریت کمزور ہو جائے گی تو عوام تو ویسے ہی پہلے ہی جو ہے نا جی یہاں پسے ہوئے ہیں اور پس جائیں گے. تو اس لیے بالکل اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اور میں امید یہ کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے خدشات غلط ثابت ہوں اور یہ اثرات ایسے آگے نہ بڑھے، بات یہیں پر رک جائے اور انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا جی احساس ہو کہ ہم ملک و قوم کے لیے ہم نے بہتری کرنی ہے، نہ کہ ملک و قوم میں کوئی سیاسی یا عدالتی یا اور کسی بھی لحاظ سے ہم نے کوئی انتشار کی کیفیت سامنے لے کے آنی ہے یا ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پر اس وقت بڑی بھاری ذمہ داری ہے. عدلیہ اپنا رویے پر غور کرے اور اپنے جو تاثر گیا ہے پبلک میں ان استعفوں کے بعد اس تاثر کو زائل کرے اور یکجہتی کے ساتھ اس ملک کے آئین کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اپنا کام کرے.